ہیں نا سورت ملک پڑھتے ہیں، ایوری نائٹ پڑھتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ ہم کیونکہ پتہ نہیں ہوتا اس میں کیا لکھا ہے، بس یہی پتہ ہے کہ ہر روز رات کو ہم نے سورت ملک پڑھنی ہے اور وہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ کبھی اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیے گا کہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، کیونکہ اس میں ریمائنڈرز ہیں کہ آخرت میں، آج میرا خیال ہے ایک آیت میں نے تھوڑی سی وہ بھی شامل کی ہوئی ہیں اس کی آیات، تو وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اس کے لیے یہ رکھا تھا، کیونکہ یہ ریمائنڈر ہے کہ قبر میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا۔ تو جب ہم ایوری نائٹ پڑھیں گے تو ہمارا عمل تو بہتر ہوگا ہر صورت میں انشاءاللہ۔ تو اس کے علاوہ ایک اور بڑی پیاری حدیث تھی کہ ہم نے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ گزرتے تھے اس کے پاس سے، قبر کے پاس سے، اسی طرح سے جب آپ دیکھیے کہ جب بادل آتے ہیں تو ہماری تب کیا حالت ہوتی ہے، ہمیں کبھی ایسی فیلنگ ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے، وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2085، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب بادل آتے تھے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر جاتے تھے، اور کبھی وہ اندر جاتے تھے، کبھی باہر آتے تھے، بے چینی نہیں جیسے ہوتی ان کی وہ حالت ہو جاتی تھی، اور جب وہ بارش برسنے شروع ہوتی تھی تو ان کی وہ حالت ختم ہو جاتی تھی، مطلب وہ سکون میں آ جاتے تھے۔ تو کہتی ہے میں نے پوچھا ان سے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آپ جب بارش ہوتی ہے، بادل آتے ہیں تو آپ گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، مجھے ڈر لگتا ہے کہ قوم عاد، آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا نا کہ ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا، تو جب بادل دیکھے انہوں نے تو وہ خوش ہو گئے کہ بادل آئے بادل آئے، اور وہی بادل ان کے اوپر عذاب کی طرح نازل ہوئے تھے۔ تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بادل اللہ کی کوئی ناراضگی لے کے آئے ہوں۔ اور وہ جیسے ہی بادل کو دیکھتے تھے پھر یہ دعا پڑھتے تھے، دیکھیے اللہ سے دعا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عمل بھی ایسے کر دے کہ ہم جو چیز دیکھیں اپنے ارد گرد اس میں سے ہم سبق حاصل کر سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، افلا یتدبرون، تم کیوں نہیں تدبر کرتے، سوچتے کیوں نہیں ہو، ایک ایک چیز کو دیکھ کے تمہیں میں یاد آ جاؤں گا۔ تو رسول اللہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا۔ اب دیکھیے کہ بادل میں کیا کیا چیزیں تھی کہ اللہ اس بادل میں جو خیر ہے نا میں اس کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، اور اس خیر کا جو اس کے اندر ہے۔ سب سے پہلے تو اس کی خیر و بھلائی کہ یہ بادل خیر و بھلائی سے ہے، اور جو اس کے اندر ہے اس کی بھلائی کا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، اور اس خیر کی جس کے ساتھ یہ بھیجا گیا ہے۔ کہ بادل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، آج ہم وہ بھی پڑھیں گے۔ ایک ایگزامپل دے کے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ بات ایسے نہیں تو ایسے سمجھو، ایسے نہیں تو ایسے سمجھو۔ اصل میں معاملہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچانا چاہتے ہیں، اور آپ یو ول بی امیزڈ ٹو سی کہ ہماری اپنی ہی ذات کے اندر کی ایگزامپلز دے دے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتی کہ تم کیسے انسان ہو کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک بناتے ہو، اور وہ شریک کسی بھی لیول کا۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کلاس میں جب ہم سیکھیں گے کہ اگر اس زمانے میں تو بت ہوتے تھے تو وہ ان کو اسی طرح سے ہم اس کلاس میں بھی دیکھیں گے، تو بت اتنے تو پاگل نہیں تھے وہ کہ مٹی کے بتوں کے آگے بیٹھ جاتے۔ وہ کیا کرتے تھے، وہ جو ان کے نیک لوگ تھے نا، جیسے ہم کہتے ہیں ولی اللہ، اور ہم ان کے پیچھے سمجھتے ہیں کہ یہ اگر دعا کریں گے تو ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ سنیں گے، ادروائز ہماری دعا نہیں سننی ہے، تو وہ کرنے کے بعد ہم پھر انہی کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسیکلی یہی بات ہمیں سمجھائی کہ دیکھو تم لوگ جو کرتے ہو، کیونکہ میں تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو میں تو جانتا ہوں، یہ لوگ نہیں جانتے ہیں کیونکہ وہ غائب کا علم بھی نہیں جانتے۔ تو آج انشاءاللہ اتنی پیاری طرح سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وہی بات ہے کہ حق تو نہیں ادا کر سکتے لیکن کوشش ضرور جاری رہے گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے حدیث سے شروع کرتے ہیں، وہ بھی اسی ٹاپک کے بارے میں تھی۔ بخاری کی حدیث ہے 6416۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ میرا کندھا پکڑا، اور پکڑ کے جیسے بات کرتے ہیں، اب سوچے ذرا کہ آپ کبھی کسی کا کندھا پکڑ کے جب آپ کسی کو بات کرنے کی کوشش کریں تو کتنی امپورٹنٹ بات ہوگی کہ آپ اس کو پکڑ کے کہیں گے کہ متوجہ کرنے کے لیے جیسے کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن کبھی، کہ میرا کندھا جو ہے اس کو پکڑ کے کہا، فقالا، تو انہوں نے کہا، کن فی الدنیا کانک غریب، کہ اے عبداللہ دنیا میں ایسے رہنا جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے۔ دیکھیں ذرا، اب اس حدیث کو نا ہم نے کئی دفعہ سنی ہوگی،
اس کو اپنے دل میں اتارنا ہے کہ اچھا دنیا میں رہنے کا کہہ رہے ہیں، جس دنیا میں میری جان اٹکی ہوئی ہے، جس کے اندر میرا سارا کچھ ہے، محبتیں ادھر ہے، میری بچے، میرا گھر، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی اور سارا کچھ اس میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ اس دنیا میں ایسے رہنا جیسے کہ کوئی اجنبی یا پردیسی رہتا ہے، او عابر سبیل، یا پھر کوئی ایسا شخص رہتا ہے جیسے کوئی راہ گزر رہا ہو۔ تو آپ دیکھیں راہ گزر کیسے گزرتے، ہم کہیں سے گزر رہے ہوں گے تو ہم کیسے وہاں سے گزرتے ہیں، تو دنیا میں ایسے رہنا ہے۔ اور پھر عبداللہ بن عمر نے اپنی وہ بات کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کرتے تھے وہ کہ شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اے لوگوں صبح کا وقت ہو جائے تو پھر شام کا انتظار نہ کرنا، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ الحمدللہ، دیکھیں یہ بہت خوبصورت بات ہے، جس کو یہ سمجھ آ جائے گی نا تو بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ ہمارا پتہ ہے یوزلی کیا ہوتا ہے جب ہم ایسے سنتے ہیں نا تو اثر کرتی ہیں چیزیں اور لگتا بھی ہے کہ ہاں مجھے سمجھ آ گئی، لیکن اتنی جلدی ہم بھولتے ہیں، اتنی جلدی پھر کوئی اور چیز آ جاتی ہے سامنے تو پھر وہ دماغ سے چیز نکل جاتی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ یا پاک پروردگار وہ راستے، یہ سارے راستے ہیں، یہ کھڑکیاں ہیں جو کھل رہی ہوتی ہیں، وہ راستے جو تیری طرف چلنے والے ہیں نا یا پاک پروردگار، اس پہ ہم کو جما کے رکھیے گا تاکہ ہمیں دوبارہ سے ہمیں یاد رہے۔ وہ ہم دعا میں بھی مانگتے ہیں نا کہ یا پاک پروردگار جو میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کروانا، وہی والی دعا میں آتا ہے یہ آپ اللہم آنس وحشتی فی قبری بالقرآن والی جو دعا ہے نا، اس کے اندر ہے کہ یا پاک پروردگار جو میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کراتے رہنا۔ تو یہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھواتا رہے کہ ہم نے یہ چیزیں جو ہیں یہ کیوں پڑھی ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے۔ اصل میں تو دیکھیں نا دنیا ہے ہی کچھ نہیں ہے، اور بار بار قرآن ہمیں یہی بتاتا ہے کہ دنیا جو ہے یہ تمہارا ایک انعام ہے جس کو تم کس طرح سے انجوائے کرتے ہو، یہاں تک آپ ان کو دل کے اندر نہیں لے کے جانا، آپ اس کے اندر ٹھہر تو سکو گے نہیں۔ اور وہی آیا انشاءاللہ اب ہم قرآن کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ سورہ نحل آیت نمبر 70، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ، کہ اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، ثم پھر وہ یتوفاکم وہ تمہیں وفات بھی دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھو کہ جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم نے کوئی ریکویسٹ کیا تھا کہ یا پاک پروردگار ہمیں اس زمانے میں پیدا کرنا، یا ہمیں اس ماں باپ کے گھر پیدا کرنا، یا ہمیں ایسے بہن بھائی دینا؟ کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں نا ہم بڑے آزاد ہیں، تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ آزادی کدھر جاتی ہے ہماری، کوئی اختیار نہیں تھا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں چاہا، جس وقت چاہا، جس طرح کے رشتے دیے، وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھیج دیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے واللہ خلقکم تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم پھر وہ تمہیں موت بھی دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دنیا کی وہی آپ نے جو حدیث پڑھی ہے کہ دنیا کی زندگی تو پائیدار ہے ہی نہیں ہے۔ سب انسان کو دیکھیں زندگی پہ سب سے بڑا پہرے دار پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ ہماری موت ہوتی ہے۔ جب تک ہماری موت کا وقت نہیں آئے گا اس وقت تک ہمیں کوئی نہیں اس دنیا سے لے جا سکتا۔ مجھے حضرت خالد بن ولید کی بات اتنی پیاری لگتی ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو لوگوں تم لوگ ڈرتے ہو، جہاد کی بات ہو رہی تھی کہ وہاں جانے سے گھبراتے ہو، موت سے ڈرتے ہو، دیکھو میرے جسم کا کوئی ایک حصہ ایسا نہیں ہے جس پہ تیر کا نشان نہیں یا تلوار کے نشان نہیں ہے، پورا جسم ان کا زخمی ہوتا تھا کیونکہ ہر جنگ میں جاتے تھے، لیکن مجھے موت تو میرے بستر پہ آئی ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کو ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا ہے۔ اس سے بڑی حقیقت ہی دنیا میں کوئی نہیں، اس سے بڑی حقیقت نہیں ہے۔ دیکھیے ہم بڑا گھبراتے ہیں، گھروں میں بات بھی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے نا کہ اس کو اگر یہ خدا نہ خواستہ اس دنیا سے جب چلے جائیں گے تو پھر یہ ہوگا، تو وہ دوسرا ایک دم سے روک دیتا ہے کہ چپ کرو، ایسی بات نہیں کرو۔ یہ ہم نہیں بات کرتے، حالانکہ اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے
کیونکہ اس سے ہمیں بڑا سبق ملتا ہے، اس سے ہماری اویئرنیس ہوتی ہے کہ ہماری زندگی واقعی ختم ہو رہی ہے۔ میں نے جب سے یہ پڑھنا شروع کیا تھا، آنیسٹلی میں گھر میں اتنی دفعہ یہ بات کرتی ہوں، میں اور میرے ہسبینڈ، کیونکہ جب بھی بات کرتے ہیں تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ جیسے سمجھ چھوٹی ہے تو میں اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ آئی ڈونٹ نو اس کی شادی جو ہے وہ اتنے سال کے بعد ہوگی، تو چھوٹا جو ہادی ہے، ہادی اتنے سال کا پتہ نہیں، ہادی کی جب ویسے تو دیکھو نا اگلے لمحے کا نہیں پتا، لیکن اگر ہم بڑی لمبی چھلانگ لگاتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں اتنا وقت ملے گا کہ نہیں، اس کی شادی بھی ہم لوگ زندہ ہوں گے کہ نہیں۔ پھر یہ چیزیں انسان کو بتاتی ہیں کہ تمہارے پاس وقت کم ہے، وقت کم ہے، کچھ کرو، اللہ کو منانے کی کام کر لو۔ پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ دیکھو اب یہ جس گھر میں ہوں، کیونکہ ماشاءاللہ بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، بچے اپنے اپنے گھروں والے ہو جاتے ہیں، تو پھر ماں باپ تو اکیلے ہوتے ہیں۔ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو میرے ہسبینڈ اتنے بڑے گھر میں اکیلے نہیں رہیں گے ڈیفینیٹلی، اور اگر ان کو اللہ نہ کرے کچھ ہو جاتا ہے تو میں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ تو یہ بہاریں تب کی ہیں جب تک ہم سارے دونوں اکٹھے ہیں۔ تو یہ چیز اتنا آنیسٹلی ڈراتی ہے بیسیکلی کہ وہ وقت جو آنے والا وقت ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ اس کی تیاری کر لو، تو اس طرح سے تو پھر آپ ایک ایک چیز کو دیکھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیری اتنی نعمتیں، تو نے مجھے یہ بھی عطا کیا، یہ بھی عطا کیا۔ اب دیکھیں جیسے سجدے میں ہم جاتے ہیں، اس وقت ہم یہ یاد رکھیں کہ آئی ڈونٹ نو میری عمر کے کتنے لوگ ہیں جو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، بری بات نہیں، بیمار ہے کوئی بات نہیں، پڑھتے ہیں پلیز، لیکن جو سجدے میں جاتے ہیں وہ یہ سوچیں کہ اللہ تیرا شکر کہ میں سجدہ کر سکتی ہوں۔ اور پھر اس سجدے سے محبت کب ہوتی ہے؟ جب آپ یہ سوچیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے پاس کتنا وقت ہے کہ میں سجدے میں جا سکتی ہوں، کل کو پتہ نہیں میرے گھٹنوں میں اتنی درد ہو میں نہ سجدے میں جاؤں۔ تو جب بھی آپ کسی اپوزٹ چیز کو سوچتے ہو نا، تو پھر جو چیز اللہ نے آپ کو جو نعمت دی ہے نا، پھر اس کا آپ ڈھیروں شکر ادا کرتے ہو۔ زندگی سب سے بڑی بات ہے کہ اگر موت پہ، جیسے میں نے اپنے بچوں کو ایک اور بات، یہ میں آپ کو بتانے کے لیے کہتی ہوں کہ اس طرح سے نا ایک دوسرے سے جب ہم سنتے ہیں تو خود سے بھی پتہ چلتا ہے، اچھا ہاں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے میں ان کو کہتی ہوں کہ دیکھو بیٹا، اگر مجھے کچھ ہوا تو مولوی صاحب کو نہیں بلانا جنازے کے لیے، تم تینوں بھائیوں میں سے کوئی ایک میرا جنازہ پڑھے گا، تو جنازے کی دعا یاد کر لو۔ میں اب بھی پہلے سے کہہ رہی ہوں۔ تو ایسی والی باتیں اگر جب ہم کرتے ہیں تو، یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو کوئی بات میں سمجھانا چاہتی ہوں اور وہ سن نہیں رہے ہیں، پتہ چل جاتا ہے ماں کو کہ یا مام کہہ رہے ہوتے ہیں اور آگے سے کوئی نہیں سن رہے ہوتے، تو پھر میں ایک سینٹنس ان کو جذباتی کرنے کے لیے بولتی ہوں نا کہ دیکھو بیٹا، میری زندگی کا پتہ نہیں، اگر کل کو مجھے جب کچھ ہو گیا نا، بعد میں جب یہ ہوا تو پھر نا یہ بات کہنا، تو وہ بےچارے ایک دم سے الرٹ ہو جاتے۔ تو موت جو ہے نا، یہ اتنی خوبصورت اس لحاظ سے میں کہتی ہوں اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو انسان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ آپ سوچیں کئی دفعہ ہمارے بزرگ جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، کتنی دفعہ ہم لوگ یہ سنتے ہیں نا کہ وہ اتنی کمزوری میں آ جاتے ہیں، اتنا بڑھاپے کا وہ حالت ہو جاتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے بات، احتراماً بات ہوتی ہے نا، جیسے کہتے ہیں کہ دعا کرو اللہ آسانیاں کر دے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم تو کہنے والے تو منہ پھاڑ کے اتنی بڑی بات کہہ دیتے ہیں کہ تم جیو ہزاروں سال، ہر سال کے دن ہو پتہ نہیں کتنے ہزار، تو یہ دعا نہیں، یہ بدعا ہوتی ہے بیسیکلی۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ، بس وہ آگے آئیں گی، اس کے بارے میں بھی آیات انشاءاللہ وہاں پہ بات کریں گے۔ تو یہاں پہ جو ہم نے یہ بات سیکھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیدا بھی کرنے والا وہی ہے اور واپس دنیا سے لے جانے والی بھی وہی ذات ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ جب جس کا وقت آئے گا، جو کہتے ہیں نا کہ جو رات تمہاری قبر میں ہے، تم لاکھ کوشش کر لو وہ باہر نہیں آئے گی، وہ باہر نہیں آئے گی، اس کو انسان کو وہ کوئی بہانہ بن جائے گا، اس کو جانا ہی پڑتا ہے۔ اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْكُمْ، اور تم میں سے مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمْرِ، اللہ اکبر، اور تم میں سے کوئی وہ بھی ہے جو پھیر دیا جاتا ہے ارذل العمر کی طرف، اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ ارذل العمر جو ہے نا، اس کے بارے میں کوئی ایک رائے نہیں ہے، ڈیفرنٹ لوگوں کی ڈیفرنٹ رائے ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ 70-80 سال والی عمر ہوتی ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں جی 80 کے بعد والی سال کی جو عمر ہوتی ہے، جس میں بالکل انسان بہت ویک ہو جاتا ہے۔ اور آہستہ آہستہ دیکھیں، میں نے کیونکہ میری ساس سسر جو تھے وہ میرے ساتھ ہی رہتے تھے، میں نے ان کو دیکھا ہے آخری وقت میں، اور میں
ایوری سنگل ڈے جب ان کے آخری وقت آ رہا تھا، جب وہ کمزور ہو گئے تھے، تو وہ ہوتا ہے نا کہ کسی کے جوتے میں اپنا پاؤں رکھ کے دیکھو تو تمہیں سمجھ آئے گی کہ کیا ہو رہا ہے. تو میں یہی کرتی تھی کہ یا اللہ ایسی بھی ہو، کیونکہ ان کو میں نے بڑے ساسو سے یوزلی بڑے روب دار والی پرسنالٹیز ہوتے ہیں نا، جب شروع میں شادی بھی ہوتی ہے تو بندہ ویسے ڈر رہا ہوتا ہے، اور ان کی تھی بھی پرسنالٹی ایسی کہ بڑی ایک روب ہوتا تھا، ایک دبدبا ہوتا تھا. اور پھر دیکھتے ہیں بالکل بچے کی طرح پڑھتے پڑھتے نماز بھول جانا، بات کرتے کرتے بھول جانا، ایک ایک بات کو کتنی کتنی دفعہ ریپیٹ کرنا، بالکل چھوٹے بچوں کی طرح. دیکھیں چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا، وہ ریپیٹ کرتے ہیں تو ماں باپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، وہ ہنس کے کہتے ہیں کیا کہا تھا کیا کہا تھا، ہاں ہاں ایسے ایسے. بچہ بڑا کرتا ہے نا تو پھر ایسے نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ابھی تو بتایا تھا آپ کو، پھر آپ پوچھنے لگ گئی ہیں. تو یہ والی عمر جو ہوتی ہے نا، یہ بڑا امتحان ہوتا ہے. آپ دیکھیں ایک زمانہ تھا نا، میں کہتی ہوں جو ہمارا زمانہ تھا، اس وقت کیا ہوتا تھا کہ بڑے جو ہوتے تھے نا وہ سنبھلے جاتے تھے. اللہ بات یہ کہ بیسیکلی ابھی بھی بہت سے گھرانوں میں ایسے ہوگا، لیکن جو ایک کامن چیز ہوتی ہے نا، میں اس پہ بات کر رہی ہوں کہ اس میں کیا ہوتا تھا کہ اکٹھی فیملی ہوتی تھی. جب بہویں آ جاتی تھی تو پھر ساس جو ہے وہ ریٹائرمنٹ والی ایج میں جب آتی تھی تو وہ بچوں کے پھر بچے پیدا ہو جاتے تھے، وہ بچے دادی دادی نانی نانی ارد گرد پھیرے ہوتے تھے. تو اب زمانہ بدل گیا ہے. اب بچے، چلو میں پاکستان کی اگر بات کرتی ہوں تو بچے کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ وہ باہر چلے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، یا پھر وہ جابس کے لیے باہر نکل جاتے ہیں. اور اگر گھر میں بھی رہیں گے، یہاں پہ بھی بچے، میرے بچے جیسے اپنے اپنے گھروں میں ہیں، تو جو بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، ان کے لیے بڑی مشکل زندگی ہوئی. اب کہتے ہیں جیسے اب دیکھیں، میں اگر سوچتی ہوں کہ ایک زمانہ تو آئے گا ایسا کہ جب اکیلا بندہ ڈرتا ہے، اٹھ نہیں سکتا، یا اس طرح سے بیماری کا بھی ڈر ہوتا ہے، بڑھاپے کا، کمزوری کا. تو ایک اپنی بادشاہت ایک عورت نے، آدمی نے اپنے گھر میں اپنی بادشاہت دیکھی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اگر جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو کسی کے گھر، بچوں کے گھر میں، کسی تو نہیں، وہ بچوں کا ہی گھر ہوتا ہے، لیکن آئی ڈونٹ نو، میں کہتی ہوں کتنا حوصلہ ہوتا ہے ان ماؤں کا. رکھنے والوں کا تو حوصلہ اپنی جگہ پہ ہے، وہ تو بات کی بات ہے، ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن جو ماں باپ جاتے ہیں نا بچوں کے گھر میں، ان کا بھی میں کہتی ہوں کہ بڑا حوصلہ ہوتا ہے کہ اپنا گھر، اپنی آزادی، اپنا سارا کچھ چھوڑ کے بندہ ایک اور زندگی میں جاتا ہے. اور یہی صبر ہے، دیٹ از اے لائف بیسیکلی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ سٹیجز تمہاری زندگی میں آئیں گی، تو اس سے پہلے سے تیاری کر لو، پہلے سے دیکھ لو کہ کیا کرنا ہے. آج کل آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں، کیونکہ ساری ماں باپ تو اب پہلے ہسبینڈ جاب کرتے تھے، اب مائیں بھی کام کرتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو آپ کو ڈے کیئر میں چھوڑنا پڑتا ہے. اب اور تو کوئی چوائس ہے نہیں ہے، یا تو فل ٹائم گھر میں میڈ رکھو گے، تب بھی میڈ ہی بچے رکھے گی نا، اور اگر آپ ڈے کیئر میں چھوڑتے ہو تو تب بھی وہاں پہ یہی ہوگا. اب پھر کیا ہوتا ہے کہ جب بچے وہ بڑے ہو جاتے ہیں نا، جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو اولڈ فوکس ہوم میں چھوڑ آتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے ان کو بچپن میں چھوڑا تھا. تو اس لیے گلہ کرنے کے تو بنتا کوئی نہیں ہے پھر، کیونکہ وہ بھی جاب کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی وقت نہیں ہوتا اتنا. اللہ اکبر. تو یہ چیزیں جب بڑا انسان ہو رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، مرنے کا تو پتہ نہیں ہے، وہی بات اگلا لمحہ بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن اگر اللہ نے مجھے بڑی عمر دی تو پھر کیا ہوگا. اب دیکھیں آج کل الزائمر کتنا زیادہ ہے، اللہ کتنا زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، دعا سکھائی ہے. میں تو ہمیشہ اپنی فرینڈز کو کہتی ہوں سجدے میں جا جا کے یہ دعا کیا کرو کہ اللہم انی اعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر. یا اللہ میں آپ سے دعا کرتی ہوں، یا اللہ مجھے بچانا اس ارذل العمر سے. اور ایک بخاری میں آتی ہے، صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من بخلی، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں بخل سے، والکسلی اور سستی سے، وارذل العمر اور ارذل العمر سے، وعذاب القبر وفتنۃ الدجال وفتنۃ المحیا وممات. یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے ارذل العمر سے بچانا. اتنی خوفناک عمر ہوتی ہے کہ جب دیکھیں اولڈ فوکس ہوم میں نہ جایا کریں،
کبھی کبھی پاکستان میں بھی ایسی جگہ جہاں پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، بزرگ ہمارے ہوتے ہیں، یہ ٹاپک اتنا یہ آیا ہی اتنی بڑی آنیسٹلی کہ 1 گھنٹہ میں بولوں تو وہ بھی کم ہے، 1 گھنٹہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جو ماں باپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ان کے آگے اف نہ کرو، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی ماں باپ کی تم نے بات کرنی، ان کی خدمت بات سننی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کے آگے بولنا نہیں ہے۔ تو اگر ماں باپ ایسی بات آپ کو کہتے ہیں نا جو اللہ کے احکامات کے اندر ہے، تو آف کورس وہ سارے، اگر وہ کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نہیں ہے تو پھر آپ انکار کر سکتے ہیں۔ یوزلی پتہ ہے لوگ بلیک میل اس لیے بھی کرتے ہیں کہ نہیں میں یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ناراض ہو جائیں گے، نہیں، اگر اللہ کی کوئی ایسی بات وہ کرتے ہیں کہ ان کو ہی نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تو تب آپ منع کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اپنے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ جو میں آپ کو یہ کہہ رہی تھی نا کہ اولڈ فوکس ہوم میں کبھی کبھی جایا کریں، آپ دیکھا کریں اپنے آپ کو رکھ کے کہ میں کیوں جا رہی ہوں، تاکہ میں دیکھوں کہ اگر مجھے یہ عمر ملتی ہے تو پھر کیا، مطلب کیا چوائسیز ہے میرے پاس۔ مجھے میرے جب سسر بیمار تھے، ہاں، وہ تو ایک زمانہ ایسا ہے تھا وہ کھا نہیں سکتے تھے، تو پھر ان کو وہ جو نالی سیک لگاتے تھے نا کھانے کی پیٹ میں، تو وہاں سے کھانا ڈالتے ہیں، اللہ پر وہ بھی اتنا تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں ایک اور جاننے والے تھے نا، ان کے ساتھ جب ہوا وہ تھوڑی بڑی، مطلب چھوٹی عمر کی تھی، بڑی سے مطلب میرے سے بڑی تھی، لیکن چھوٹی عمر اس لحاظ سے کہ وہ بھی ارذل العمر میں نہیں تھی۔ وہ فار سم ریزن ان کو وہ جب نالی لگانی پڑی نا کھانے کے لیے، تو وہ یہ کہتی تھی کہ کاش یہ ایک چیز کہتی ہے، وہ ہم نے کبھی ریئلائز ہی نہیں کیا زندگی میں کہ یہ ٹیسٹ بڈ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ کھانا تو ہم کھاتے ہیں، ہماری باڈی کی ضرورت ہے، لیکن ان ٹیسٹ بڈ کا شکر میں کیسے ادا کروں کہ عائشہ میں بتا نہیں سکتی ہوں کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے، یہ تو بس ڈمپ کر دیتے ہیں نا کھانا اسی طرح سے۔ تو کتنی چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں کہ آج جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے نا قلیل ما تشکرون، تھوڑے ہی ہو جو شکر گزارو، تو کس نعمت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری شکر ادا کرے۔ یہ تو ہم ایک ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں نا صرف ارذل العمر کا۔ تو اب دیکھیں کہ ارذل العمر میں نے جب انہوں نے مجھے کسی نے کہا کہ ان کی جب زیادہ طبیعت خراب تھی تو وہاں پہ ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں، نرسز بھی ہوتی ہیں، تو یہ بہت اچھا انتظام ہے، تو تم لوگ جا کے ملتے رہو اور رات بھی رک سکتے ہو۔ تو میں نے جب اپنے ہسبینڈ سے یہ بات کی تو انہوں نے مجھے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو ہم گھر میں نرس رکھ لیں گے۔ لیکن جب میری فرینڈ نے بہت کہا کہ تم جا کے دیکھو تو صحیح نا، کیونکہ اس کے فیملی میں سے کوئی تھے جو وہاں پہ تھے۔ آپ بلیو کرے جب میں ادھر گئی نا اپنی طرف سے، تو میں بڑے شوق سے گئی کہ اچھا، اس نے مجھے ایکسپلین بھی یہ کیا تھا کہ جیسے 5 اسٹار ہوٹل ہوتا ہے، اسے تو جگہ تو بہت پیاری بنی ہوئی تھی، لیکن جب میں اندر گئی نا آنیسٹلی میرے آج بھی میری آنکھوں کے سامنے وہ نقشہ، ایسے لگتا تھا کہ میں کسی پاگل خانے میں آ گئی۔ جو بوڑھے تھے، کیونکہ ان کے کوئی لو ونس ان کے پاس نہیں تھے، تو وہ جو بیٹھے ہوئے تھے ہر ایج کے ڈفرینٹ، کسی نے سر یوں پھینکا ہوا ہے اور وہ یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہوتی ہے نا ایک وحشت، سیڈنس ان کی شکلوں کے اوپر، بال بھی ایسے بکھرے ہوئے، وہ آئی نرسیں، انہوں نے جلدی ان کو ٹھیک کر رہی ہیں، بال بنا رہی ہیں، تو وہ کوئی بول رہا ہے اندر سے، وہ اپنی مرضی سے جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے، کیا I cannot even explain کہ کیا وہاں پہ میں نے دیکھا، اور جن کو میں ملی جا کے 1-2 لوگوں کو میں نے جسٹ ٹو نو کہ کیا ہے، تو وہ بس دے آر ویٹنگ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں مجھے زندہ رکھا ہوا ہے، کیوں میں زندہ ہوں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میرے اوپر دعا کرو کہ میرا وقت آ جائے۔ یہ حال ہو جاتا ہے۔ یہ میری اور آپ کی سٹوری ہے، اگر ہمیں وہ عمر ملتی ہے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اور یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ارذل العمر پہ لے کے جا رہے ہیں نا، وہ خود بتا رہے ہیں نا، دیکھیں تو کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ لا یعلم، تاکہ وہ نہ جانے کہ اس کا جو علم تھا نا وہ شیعہ نکرا ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ کہ دعا کتنی امپورٹنٹ ہے۔ اب ہمارے بچوں کے پاس آپ دیکھیں آج کل کی دنیا میں ان کے پاس وقت بھی نہیں ہے اتنا،
اور کئی دفعہ تو میں یہ سوچتی ہوں ماؤں کے پاس بھی وقت کوئی نہیں رہا اب تو وہ بھی کام میں اور زندگی میں اتنی مصروف ہے، لیکن ضرور وقت نکالیں اپنے بچوں کے لیے، دعاؤں کا ذخیرہ چھوڑ کے جائیں کہ ہمارے جانے کے بعد اللہ نہ کرے جب ان کی زندگی میں مشکل آئے گی، کیونکہ آتی تو ہے ہی ہے زندگی ہے، تو مشکلیں آنی ہے، تو پھر ہماری دعائیں اس وقت ان کے آگے آ جائیں، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آپ لوگوں کو سب کو نئے سال کی بھی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سال ہم سب کے لیے رحمتوں برکتوں والا رکھے، آمین ثم آمین۔ جہاں پہ محرم کی بات ہوتی ہے، آف کورس جو امام حسین کی شہادت کا وقت ہمیں یاد آتا ہے، اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ دیکھیں ہم ہر سال یاد کرتے ہیں اور بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے، وہ سارا واقعہ ہمارے ان دنوں میں ہم بار بار پڑھتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ ہم باطل کے آگے نہ جھکیں۔ یہ حق و باطل کی لڑائی تھی، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں کوئی بھی واقعہ جو قرآن میں بھی ہم پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم واقعات کیوں بیان کرتے ہیں؟ تاکہ تم اس کو سمجھو، تاکہ تم عمل کرنے والے بن جاؤ۔ بھی تو ہمارے پاس زندگی ہے نا، تو حق و باطل ہماری زندگی میں جب ہم صبح سو کے اٹھتے ہیں اور رات تک ہر لمحے ہمیں کوئی نہ کوئی فیصلہ لینا پڑتا ہے۔ کبھی بچوں کی بات ہوتی ہے، کبھی فرینڈز کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی سسرال میں ہو رہی ہے، کبھی میکے میں ہو رہی ہے۔ یہ وہ جنگوں کی بات تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے ہماری زندگی میں جو ایوری ڈے ہم زندگی گزارتے ہیں، اس میں ہم نے کیا اب دیکھنا ہے کہ حق و باطل کی لڑائی تو ہو رہی ہے نا، اور مسلسل ہو رہی ہے۔ ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے، ہم نے اس وقت فیصلے کس طرح کے کرنے ہیں، یہ بات ہمیں اگر سمجھ آ جائے تو ایک طرف تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اور دوسری طرف کس کے ہیں؟ طاغوت کے ہیں۔ طاغوت سے مجھے ہنسی آ رہی ہے، کیونکہ آج کل اتنا وہ سننے کو آیا تھا، وہ ساحل ادیم نے میرا خیال ہے ان کی ایک پروگرام میں کوئی ایسی بات ہوئی تھی جس کو میں پھر بعد میں بلکہ دیکھا بھی تھا۔ وہ ایکچولی وہ جو چیز کہہ رہے تھے نا، وہ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، کیونکہ قرآن میں ہم بہت دفعہ پڑھتے ہیں نا کہ پڑھے لکھے جاہل کی جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ دنیاوی علم آتا ہے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کا علم نہیں ہے یا اللہ کی پہچان نہیں ہے، وہ ایکچولی جاہل ہیں۔ تو اتنا وہ پڑھنے سے زبان پہ یہ چیز آ جاتی ہے۔ اچھا، وہ بیچارے کیا کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں عورتیں 95% یا کچھ انہوں نے بولا کہ جاہل ہیں۔ ایکچولی وہ جو جاہل کہہ رہے تھے نا، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام دیا ہے، ان کو مطلب ان کو اپنے حقوق کا ہی نہیں پتا، اسی لیے وہ پٹ رہی ہیں۔ یا پھر وہ دوسری طرف نکل جاتے ہیں کہ ان کو عورت کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کتنی عزت دی، کتنا مقام دیا، وہ اس سینس میں کہہ رہے تھے کہ عورتوں کو نہیں پتا، وہ اتنی جاہل ہیں۔ تو وہ جاہل جو ہے نا، وہ کئی اور اینگل سے آگے، اور وہ تکلیف دینے والی جیسے ہوتا ہے نا کہ اگر ہم ویسے سنتے ہیں تو لگتا ہے کیا مطلب ہے، ہمیں کیوں جاہل کہہ رہے ہیں۔ تو ایکچولی وہ کسی اور سینس میں رہے تھے، بات کچھ اور بن گئی اور کچھ سے کچھ بن گئی، اصل مقصد نہیں وہ اس بات میں کلیئر کر سکے آئی تھنک، یا پھر وہ ٹائم نہیں ملا ہوگا یا کچھ بھی ہوا ہوگا۔ تو اسی سے طاغوت سے مجھے یاد آ گیا، لیکن اینی وے ہم سب کی لڑائی تو طاغوت کے ساتھ ہی ہے نا۔ تو اگر کربلا کا واقعہ بھی دیکھیں تو یہی بات تھی کہ امام حسین نے اپنا آپ نہیں جھکایا، اور وہ ہم نے وہ حدیث پڑھی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اور رسول اللہ کی سے اتنی محبت نہ کرو، اس سے زیادہ محبت نہ کرو جتنی تم اپنے سے اور اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، ہر چیز سے زیادہ محبت نہ کرو۔ تو یہ تو جیتا جاگتا ثبوت تھا نا کہ نہ صرف اپنی جان کا نذرانہ لے کے گئے تھے، بلکہ اپنے خاندان کا، اپنے بچوں بیوی سب کو لے کے گئے تھے ساتھ، اور سب کا نذرانہ پیش کر دیا نا اللہ کے سامنے۔ اور یہ دیٹ از دا ہائیسٹ آف قربانی جو ہمیں نظر آتی ہے، اور اللہ کرے کہ ہم اس سے کچھ نہ کچھ سبق لے۔ یہ نہیں کہ ہم واقعات ہی پڑھ پڑھ کے بس یہ ہوا تھا، اس کو ہسٹری میں تو ٹھیک ہے جاننا چاہیے، لیکن اس میں عمل کرنے والی بات ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے
کہ ہم وہ کر سکیں۔ ہاں جی، اب آتے ہیں ہم حدیث کی طرف۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر ہے جی 1134۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ اب دیکھیں، حکم دیا تھا رسول اللہ نے، تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ 10 محرم کا جو روزہ ہے یہ تو یہود اور نصارہ جو ہیں ان کے لیے یہ بڑا عظمت کا دن ہے اور وہ یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، آئندہ سال ہم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے، لیکن ان کو مہلت نہیں مل سکی۔ اب یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی معاملے میں یہود و نصارہ کی کاپی نہیں کرنا چاہتے تھے، اور ہمیں بار بار احادیث میں ملتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ کا ملتا ہے نا کہ وہ مانگ نکال رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو انہوں نے ویسے مانگ نکالی، مجھے یاد نہیں کہ وہ درمیان میں آئی تھنک نکالی تھی، تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں سائڈ پہ کر دو، یا سائڈ پہ نکالی تھی تو کہا کہ درمیان میں کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ اس طرح کے یہاں کے یہود جو مدینہ میں جب آئے تھے تو رسول اللہ نے دیکھا کہ یہود اس طرح سے مانگ نکالتے ہیں، تو وہ بھی کرنے سے منع کر دیا تھا۔ تو یہ سبق سیکھنے کی چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس کی اصل جان سکے کہ یہ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے۔ اچھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ وجہ پوچھی تو بتایا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی، اور شکرانے کے طور پہ ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود کی نسبت ہماری جو موسیٰ علیہ السلام سے ہے وہ زیادہ ہے، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، اور مسلمانوں کو 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ مگر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، کیونکہ فضیلت تو ہے، ثواب تو ملے گا۔ اب دیکھیے فرض کی بات نہیں ہو رہی نا، یہ تو نفلی روزے پھر ہو جاتے ہیں۔ نفل جو ہے وہ ہمیشہ زائد ہے، نہ اگر کرو تو گناہ نہیں ملے گا، لیکن اگر آپ کرتے ہو تو بے شمار اس کا اجر ہے۔ تو آپ اس لحاظ سے اب دیکھیے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو نہ رکھے، مطلب جو لگتا ہے کہ کئی لوگوں کو بہت مشکل لگتا ہے، لیکن پھر بھی رکھ لینا چاہیے۔ اچھا، مسلم کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عرفہ کے روزے کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک پچھلے سال کے اور آنے والے سال کے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور یوم عاشورہ 10 محرم کے روزے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ 10 محرم کے روزے کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ گزشتہ سال کے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو دیکھیے یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اچھا، کسی نے مجھے بھیجا تھا، میں دیکھ نہیں سکی، مجھے وقت نہیں ملا کیونکہ ابھی کلاس شروع ہونے والی تھی، لیکن پھر بھی میں نے کہا میں آپ کو سنا دیتی ہوں، مجھے بہت مزے کی بات لگی تھی۔ اور انہوں نے کہا کہ طبرانی کی حدیث ہے 10007۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہو، یا کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ حدیث جو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں وہ ہم ان کو عمل کے لحاظ سے ایسی ہوتی ہیں تو ہم ان کو سنا سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو صرف اس لیے سنا رہی ہوں کہ مجھے بہت اچھی لگی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص 10 محرم عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر فراخی سے خرچ کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے رزق میں سال بھر کشادگی عطا کر دیں گے۔ تو میں نے کہا سارے ہم اپنے ہسبینڈز کو یہ حدیث سنا دیتے ہیں تاکہ وہ فراخ جو خرچ کرنا ہے، جو لینا ہے، تاکہ ان دنوں میں آپ اس ایک دن میں لے لیں۔ اور ان کو جب آپ یہ کہیں گے کہ دیکھیں پورا سال کشادگی ملنی ہے، تو آئی تھنک وہ اور بھی بڑی پاکٹ منی دے دیں گے۔ تو خیر جی، اب آتے ہیں ہم اپنی کلاس کی طرف۔
تو ہم کر رہے تھے سورہ یوسف، اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 آج انشاءاللہ ہم کریں گے۔ بہت پیاری آیات ہے آنیسٹلی، اس کی جو ابھی میں آیت آپ کی 53 پڑھوں گی نا، یہ ایک آیا پورا آج کا پروگرام، کیا مجھے لگتا ہے کہ میں 10 پروگرام بھی اس کے اوپر کروں گی تو وہ کم ہوں گے۔ اتنی پیاری پیاری آیات ہیں اور اتنے خوبصورت سبق ہے ہمارے لیے، اور آسانیاں کرنے والے ہیں کہ ہم کیسے اپنے آپ کو بہترین انسان بنا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے وہ نفس مطمئنہ والی حالت میں چلے جائیں۔ تو یہی سبق ہمیں ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وَمَا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ میں بری نہیں کرتا اپنے نفس کو، بے شک نفس جو ہے وہ حکم دیتا ہے بالسوء، برائی کا، الا ما رحم ربی، مگر سوائے اس کے کہ جس پر میرا رب جو ہے وہ رحم کر دے، ان ربی غفور الرحیم، کہ بے شک میرا رب جو ہے وہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے نمبر 1 یہ بات کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیوں فرمایا تھا، کیونکہ جب انہوں نے یہ کہا نا، جب ان کو جیل سے لینے کے لیے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں نے ایسے نہیں جانا، پہلے ان سے بات کرو اور ان عورتوں سے پوچھو کہ انہوں نے جو مجھ پہ بات لگائی تھی وہ غلط تھی، تاکہ مجھے اس الزام سے بری پہلے کرے، پھر میں اس کے بعد باہر آؤں گا۔ تو وہ چیز حضرت یوسف علیہ السلام کو مفسرین نے کہا کہ ان کو یہ لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نفس اندر سے یہ مجھے موٹا کر دے، مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ بڑا کر دے کہ میں تو اتنا پاک ہوں، میں تو ایسی چیز نہیں کی۔ تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ میں نہیں کہتا ہوں کہ میرا نفس جو ہے وہ برائی کی طرف نہیں لے کے جاتا، بلکہ اللہ ہی جس پہ رحم کرے وہی برائی سے بچ جاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا، سورۃ نجم کی آیت نمبر 32 میں، فَلَا تُزَكُّوا، دیکھو اے لوگو تم اپنے آپ کو پاک نہ کہا کرو، اللہ جانتا ہے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو تم پاک نہ کہا کرو، هُوَ أَعْلَمُ، وہ زیادہ جانتا ہے، بِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ تم میں سے تقوی والا کون ہے۔ اگر کہا کہ اقیم الصلاۃ، تو ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم مان رہے ہیں، رائٹ؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، رائٹ؟ تو اشارے جیسے ہم پارٹیز میں کہتے ہیں، دیکھا اس کو، دیکھ ذرا وہ کیا ہے، ایسے کر لیتے ہیں نا کبھی غلطی سے، اللہ معاف کر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ وائل اس وقت ہے جو دوزخ میں پناہ مانگ، وہ آنکھ کا اشارہ صرف کرنے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا بڑی بات بتا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا جھوٹی بولو، تو ہم جھوٹی بولتے تو ہم عبادت کر رہے ہوتے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا سورۃ الاعراف میں کہ اے نبی قل، کہہ دیجئے، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا، کہ اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں نے بے حیائی کو حرام کیا ہے۔ اب یوزلی لوگ کیا کہتے ہیں، یار ہر چیز کو حرام کہتے، تو کیا مطلب ہے، یہ بھی حرام وہ بھی حرام، تو کدھر لکھا ہوا ہے؟ تو قرآن میں آپ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 33 یاد سے گھر جا کھول کے دیکھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ادھر حرام کا لفظ لکھا ہوا ہے کہ میں نے بے حیائی کو حرام دیا، جو تم ظاہری طور پہ ہو یا تم کے بھی۔ تو اب اگر فار ایگزامپل ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عبادت کیا ہے، کہ اللہ کے ہر حکم پہ سمعنا و اطعنا کرنا۔ اگر ہم اللہ کا حکم نہیں مانتے، اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی چلو ہم نے کچھ مان لیا کچھ نہیں مانا، تو اس وقت کیا حکم ہے؟ تو سورۃ المائدہ میں پڑھ کے دیکھے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اپنے فیصلے اللہ کے احکامات کے مطابق، وہ کافر، وہ فاسق، وہ منافق ہیں اور وہ فساد کرنے والے، مطلب اتنا ڈر آتا ہے
کہا کس کو ہے؟ اہل کتاب کو کہا ہے، کیونکہ مسلمان کا تو ذہن میں نہیں آتا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے احکامات ہی نہ مانے اور اپنی مرضی کی زندگی جی، زندگی اپنی مرضی سے تو نہیں جی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پاک میں فرمایا تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے کچھ حصے پہ ایمان لاتے ہو اور کچھ کا انکار کر دیتے ہو۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی، ہم نے تو انکار نہیں کی۔ تو جب عمل نہیں کی تو انکار ہمیں جب یہ پتا ہوگا کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری، میرا مقصد ہی یہ ہے، اگر میں نہیں گزاری تو آخرت میں جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مجھے جواب دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابن آدم تم اپنا قدم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سے نہیں اٹھا سکو گے جب تک تم جواب نہیں دو تم نے اپنی زندگی پیسہ کہاں سے کمایا، کھایا، جوانی۔ آپ لوگ جب گھر سے نکلتے ہو ڈیفینیٹلی تیار ہوتے میں دیکھتے ہو، ہم تبھی تیار ہو کے کبھی لاسٹ میں نکلتے وقت اللہ سے ایک کوشچن اپنے آپ سے کہ میں جو گھر سے باہر نکل رہی ہوں جس حالت میں، کیا میرے اللہ کو یہ حالت پسند ہو؟ کیونکہ اگر آپ عبادت میں ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں تو کہہ دیا نا کہ اپنی اوڑھنی اپنے سینوں پہ ڈال لو، ہم نے اوڑھنیاں ہی غائب کر دی۔ اب آپ مارکیٹ میں جاؤ کپڑے لینے، اوڑھنیاں ملتی گی نہیں، تو چلو ٹھیک ہے، وہاں پہ اوڑھنیاں بھی نہیں ملی تھی۔ پھر سورۃ الاحزاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یدنین علیہن جلابیبہن، کہ جب تم گھر سے باہر نکلتے ہو تو ایک جلباب اپنے ڈال لو۔ لیکن ہم نے شاید قسم کھا لی کہ ہم نے اللہ کا حکم، کیونکہ شیطان اتنا پاورفل ہے دنیا میں ہمیں نظر آتے ہر چیز، کیونکہ ہمیں اپنے گھر میں، اپنی دوستوں میں، اپنی فیملی میں ہر جگہ وہی چیز نظر آتی ہے، تو عمل کرنا مشکل۔ تو پھر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قیامت کے دن جا کے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ دیکھیے قرآن بینہ ہے، قرآن بینہ ہے، قرآن میں ایک ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ آج ماشاءاللہ یہ بچی ایک نئی زندگی میں جا رہی ہے، ایک نئے عہد کو، نکاح از اے عہد، ایک نئی زندگی میں ایک عہد کرنے جا رہی۔ اس سے پہلے ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنے رب سے بھی ایک عہد کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے وعدہ الست کیا تھا جب ہماری روح ہے، تب ہم نے عہد کیا تھا کہ اللہ کی بات مانے، رائٹ، وہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، مالک۔ پھر اس کے بعد ہم نے جب مسلمان، کیونکہ ہم تو پیدا مسلمان گھر میں ہوئے، تو ہم نے ایسے لا الہ الا اللہ پڑھا کوئی نہیں تھا، تو ہم نے بس سوچ لیا کہ ہم مسلمان ہیں، اب ہماری زندگی ہم جیسے بھی جئیں گے، ہم اپنی طرح سے۔ میں کر کے رہی ہوں، میں اپنی زندگی کا سوچتی ہوں، جب میری زندگی میں قرآن نہیں تھا تو میری زندگی کیا تھی؟ آئی واز ویری ہیپی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ باہر جاتی ہوں، اگر میں پارٹیز میں جا رہی ہوں، میں جس بھی حال میں جا رہی ہوں، الحمدللہ اس میں کوئی بری بات نہیں۔ اگر میں مہندیوں پہ جا کے جو ڈانس کر رہی ہوتی تھی، بچیاں سب سے اگلی لائن میں بیٹھ کے تالیاں بھی بجا رہی، واو ویری نائس ویری نائس، کوئی بات نہیں۔ پتہ ہی نہیں تھا کہ انما حرم ربی الفواحش بھی اللہ نے کہا ہے کہ تمہارا جس وقت میں حرام کے زمرے میں آ رہی ہوں تو کیا فرشتے مجھ پہ رحمتیں بھیج، وہ وقت میں میرے اوپر فرشتے کیا بھیج رہے، ہمیں اس بات کے احساس۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا کہ مجھے کیا پڑے کہ میں تمہارے اپنے اعمال کافی۔ ہم اپنے آپ کو پتہ ہے شیطان بھی ہمیں بہکا دیتے، نہیں یہ آزمائش ہے، نکل جاؤ گے، اس پہ بھی آزمائش ہے، اس پہ بھی آزمائش ہے، یہ سوچنے کا موقع بھی نہیں دیتا کہ اعمال۔ اس وجہ سے اب جو لوگ میری عمر میں آ رہے ہیں ان نے یہ بات کا اچھے سے احساس ہوگا کہ کیونکہ بچے جب میں احساس کی، کیونکہ لگتا ہے کہ ماشاءاللہ اسکول گئے، اسکول سے آگے کھانا کھلایا، سلا دیا، اٹھا لیا، یہ کر لیا وہ لیا، جب ایکچولی بچے پریکٹیکل لائف آپ کی زندگی قرآن چلتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میری شادی کا مقصد کیا تھا۔ ایک ہم نے وہ عہد کیا تھا اللہ سبحانہ سے، رائٹ، اور شادی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں قرآن میں اس یونٹ پہ اتنا کام ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی ڈیٹیل میں اس یونٹ پہ بتایا ہوا ہے کہ شادی کیوں کر رہے ہیں۔ دو لڑکا ایک لڑکی کو جب ملایا جا رہا ہے تو ان کا مقصد کیا ہے، یہ کہ ایک نئی نسل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملانا، اس کا مقصد حیات بتانا۔ جب ہمیں خود پتا ہوگا تب ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے نا۔ ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے کہ الحمدللہ میرا بچے بہت ہے، ہاں دنیاوی لحاظ سے بڑے پیارے بچے پیدا کیے، جابس کے لحاظ سے دیکھو ایک سے اچھی جابس ہیں، پیسے بنانے میں کامیاب، کیا ان کو آپ نے اللہ سے ملایا جس طرح سے اللہ نے ملانے کا حق؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ تم نے وہ حق ہی نہیں ادا کیا، کہ تم کر کیا رہے ہو،
کہ اپنے بچوں، کیا ہمارے بچے ایک دن اسکول نہیں جاتے؟ ہم ہوتی ہے نا کہ ایسے کیسے بتا سویا پڑا رہ گیا، بیٹا اسکول جانا ہے، اٹھو۔ اور اگر ایک وقت کی نماز قضا ہو جائے، ہمارے میں کتنوں کے دل ہے نہیں میرا بچہ ماشاءاللہ ایک گریڈ سے کم آیا تو آیا کیوں؟ لیکن اللہ کے پاس کوئی گریڈ نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے نئی نسلیں تیار کرنی، اگر ہمیں نہیں پتا ہوگا تو ہم اپنی کو کیسے؟ ایک خوف ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دینا، یا اللہ غلطی ہوگی، اور کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کو امید ہوتی ہے کہ یا اللہ مجھے پتا ہے آپ رحیم ہے، آپ کریم ہے، آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ اور پھر آگے اسی آیت کی، اس سورہ کی اتنی پیاری آیت ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے تمہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی آنکھ نے اس دنیا میں وہ دیکھا ہی نہیں ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت میں ان لوگوں کے لیے جو نیک لوگ ہیں، جو تتجافی جنوبہم، جو تہجد میں اٹھتے ہیں نا، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں چھپا کے رکھی ہیں۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ جو مومن ہے اور جو کافر ہے وہ برابر ہو جائیں گے آخر میں؟ ایسا نہیں ہونے والا۔ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اتنا حوصلہ ملتا ہے نا جب ہم ایسی چیز پڑھتے ہیں۔ اب میں تیزی سے آپ کو لے کے آگے جا رہی ہوں۔ اچھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دین کی اصل، اس کا ستون اور اس کی چوٹی، تینوں چیزیں کا، دین کا اصل، اس کا ستون اور اس کی چوٹی نہ بتاؤں؟ زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کہا کہ میں کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی اصل اسلام ہے، اور نماز دین کا ستون ہے، اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔ اچھا، اب مین ہے بات۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان تمام چیزوں کا، جو اب دیکھیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، تہجد اور جہاد، سارا کچھ بتا کے نا، پھر کہا کہ کیا ان تمام باتوں کی جس چیز پر دار و مدار ہے میں تمہیں وہ نہ بتاؤں؟ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا کہ اسے اپنے قابو میں رکھو، اسے اپنے قابو میں رکھو۔ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس پر ہماری پکڑ ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، ثقلت کا۔ تو یہ دیکھو اتنا پیار آتا ہے نا کہ رسول اللہ بھی ایسے جیسے پیار سے ہم نہیں کہتے کسی کو مر جانے، پنجابی میں کہتے ہیں مر جانے کی مطلب کیتا ہے، اس طرح سے ثقلت کا کہ امو کا، کہ تیری ماں تجھے روئے، یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے روئے، کہ تو لوگ اپنی زبانوں کی بڑبڑ ہی کی وجہ سے تو اوندے منہ یا نتنوں کے بل جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ بہت غور کرنے والی حدیث تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ دیکھیں بعض دفعہ نا ہم اتنے اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی ہم تو دین کی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم تو سیدھی بات کرتے ہیں، اگلے کو بے شک آگ لگ جائے۔ کئی دفعہ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، کہتے ہیں جی میں تو دل کی بڑی صاف ہوں، جو میرے دل میں ہے وہ میری زبان پہ۔ نہ کریں ایسے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو کتنا ہرٹ کر جاتے ہیں، اور اتنی آرام سے جو اندر آپ بول کے آپ اپنا آپ ہلکا کر رہے، اور اگلے کے آپ نے تار کر دی۔ عزت بیٹھ کے فرینڈز میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آرام سے اتنی بڑی بات کر دے۔ میں آپ سے مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں، میں ایک کنورسیشن جیسے ہوتی ہے اس طرح سے کہہ رہی ہوں
کہ کئی دفعہ دل لوگ ایسے کہتے ہیں نا میرا تو دل ہی بڑا صاف ہے، میں تو جو بات ہوتی ہے نا میں تو سیدھی منہ پہ بات کرتی ہوں، تو یہ بہت غلط بات ہے، کیونکہ یہ یاد رکھیے گا کہ مظلوم جو ہے نا، جس کی دل اگر دکھ گیا ہے میری کسی بات سے، تو وہ مظلوم جو ہے نا اس کی آہ آسمان دنیا تک سے پار کرتے ہوئے نا ساتوں آسمان تک چلی جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اترتے ہیں اس کا بدلہ لینے کے لیے۔ تو اس لیے کبھی ایسا کام نہ کریں۔ ہاں کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا، اگلا آپ کی ایموشنز کے ساتھ کھیلتا ہے اور وہ جان بوجھ کے آپ کو کہتا ہے کہ تو نے ایسے بات کی تھی نا، اللہ ہی تجھے پوچھے گا، اور ہم ڈرے ہوتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، وہ تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں۔ اگر میں نے زیادتی نہیں کی ہے، اگر میں نے کچھ نہیں کہا تو پھر ڈرنے کی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن ہمیں پتا ہوتا ہے، ہمیں اچھے سے پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں پہ کسی کو کیا بات لگائی تھی اور کیسے ہم نے بات کی ہے۔ تو بس اس بات سے بہت ڈرنا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہر چیز پہ بھاری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی مجھے بات یاد آتی ہے کہ وہ اپنی زبان کو نا دانتوں میں یوں یوں دباتے تھے زور سے۔ تو ایک دفعہ کس نے پوچھا ان سے کہ آپ یوں کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہی تو ہے سارا کچھ، اگر یہ قابو میں رہے گی تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم بڑے بوڑھے کہتے تھے نا کہ بولنے سے پہلے سوچو، یہ بالکل وہی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے جی۔ اب ہم سورۃ الحجر کی انشاءاللہ آیت نمبر 45 کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت پیاری سورہ ہے آنیسٹلی۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا جھنجھوڑ رہے ہوتے ہیں، سورۃ ابراہیم بھی ایسی تھی، ہم نے پہلے پڑھا تھا۔ تو ہم پہلے شروع میں آپ دیکھیں ہم نے نبوت کے بارے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت کے بارے میں بتایا، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحدانیت کا بتایا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بتا کے ہمیں جھنجھوڑا کہ دیکھو ابلیس کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اور کہاں ابلیس مردود، اور کس طرح سے تم اس کی باتوں میں آ جاتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے سامنے یہ بات کہی تھی، ہم بھول جاتے ہیں، کہی تھی کہ تم میرے بندوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، رائٹ؟ تو پھر ہمیں تو بہت سوچنا چاہیے نا، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں اہل القرآن اہل اللہ ہی تو ہیں۔ کتنی پیاری بات ہے کہ آپ لوگ اور میں جو ہم قرآن کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی بڑی بات رسول اللہ نے بتا دی کہ اہل القرآن جو قرآن والے ہیں وہ اہل اللہ ہی تو ہے، وہ اللہ والے ہی تو ہے۔ اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیسیکلی کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن بات کرنے کی وجہ سے میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ ہم تو غرور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ شیطان کو کہ جا تو نے جو کرنا ہے تو کر، میرے بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تو ہمیں اتنا تو صبر کرنا چاہیے اپنے نفس پہ نا۔ تو وہی بات پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو جو شیطان کی بات مانے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دے گا تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی، وہ ہم نے لاسٹ ٹائم بہت ڈیٹیل میں پڑھی تھی، اور آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے اپنے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ متقیوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب دیکھیں متقی کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے نا تو آپ یہ سوچیے کہ یہ نہیں ہے کہ متقی جو 110% بالکل ویسا ہی ہے جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ متقی وہ ہے جو بچ بچ کے چلتا ہے، جو کوشش کر رہا ہے، جس سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں وہ فوراً توبہ بھی کر لیتا ہے، جس کی زندگی میں قرآن کھلتا ہے اس کی آنسو نہیں رکتے ہیں، اور پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کام کرتا ہے، پھر کوئی غلطی ہو جاتی ہے پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے بندے بہت پسند ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اسے مانگا جائے، کیونکہ وہ تو اس کی شان ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے کبھی یہ مت سوچیے کہ ہائے ہائے میں نے تو اتنا مانگا تھا، اللہ بھی کہیں گے کہ میرے پیچھے لگے، مت سوچے۔
اللہ سے اس کی شان کے مطابق مانگے. وہ انسانوں کی طرح تھوڑی معاملہ ہے کہ ایک دفعہ دیا، دو دفعہ دیا، تیسری دفعہ وہ پریشان ہو گئے کہ کیا منہ اٹھا کے بار بار آ جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب نہ مانگے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ انسان اچھا نہیں لگتا، جو وہ لگتا ہے کہ اس میں تکبر ہے کہ وہ اللہ سے نہیں مانگتا. تو اب یہاں پہ ہم متقیوں کی مثال دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 45 میں فرمایا ان المتقین، کہ بے شک متقی لوگ فی جنات تم و عیون، کہ وہ باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. اچھا جی، اب متقیوں کے بارے میں کہ کیونکہ آگے ساری دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غور کیجئے اپنے مصحف میں لکھی ہے، یہ متقی کے نیچے لکھی ہے مسلمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ ان المسلمین فی جنات و عیون، کہ مسلمان جو ہے وہ جنت اور چشموں کے مطلب باغات اور چشموں میں مطلب جنت میں ہوں گے. متقیوں کے بارے میں کہا ہے. ٹھیک ہے، اب متقی کون ہے؟ کیونکہ ہمیں جنت میں جانے کے لیے تو پھر متقی بننا پڑے گا. تو شروع میں آپ دیکھیں قرآن پاک آپ کھولیں، شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متقیوں کی مثال دے دی. کون ہے؟ ان ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہے نا، ھدی للمتقین، کہ اس میں کس کے لیے ہدایت ہے؟ اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں بتا دیا الذین یؤمنون بالغیب. یہ غائب جو ہے نا، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جب ہمیں یقین ہو جاتا ہے نا غائب پہ، تو پھر تو ہم دنیا میں جنت کما لیں گے. کیونکہ جس کو یہ یقین ہو گیا کہ جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو لمحوں کا جواب دینا ہے، تو پھر کون غلطی کرنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ کس میں اتنی جرت ہے کہ وہ کوئی غلط کام کرے گا؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ متقی وہ ہے جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ٹھیک ہے، اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے نا، اس میں سے خرچ کرتے ہیں.